الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام کی تعلیمات دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کے لیے یہ ہیں کہ انہیں برا نہ کہیں۔ جو مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے، اس کی برائیوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ پنجاب کے ایک مشہور عالم دین مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مولانا اسحاق مدنی صاحب علیہ الرحمہ، ان کے بارے میں چونکہ بہت زیادہ سوالات مجھ سے پوچھے گئے کئی بار کہ یہ کیسی شخصیت تھے، ان کے نظریات کیسے تھے، چونکہ وہ تفردات ان کے زیادہ تھے، بعض شخصیات کے تفردات ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر، ان کے کلپ لے کر، ان کی باتیں لے کر لوگ لے کر سوال کرنے بیٹھے کہ ان بارے میں آپ کی مفتی صاحب کیا رائے ہے۔ تو میں نے سوچا کچھ باتیں مختصر سی پیش کر دی جائیں تاکہ تمام جو لوگوں نے سوال پوچھے ہیں ان کی تشفی ہو سکے۔ دیکھیں، مدنی صاحب جو تھے، اسحاق مدنی صاحب، یہ اہل حدیث، انہیں اہل حدیث نہیں سمجھتے، انہیں اپنے مکتبہ میں آج بھی شمار نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بہت سارے مسائل میں اہل حدیث سے ہی انحراف کر جاتے تھے، احناف سے تو منحرف تھے ہی، بہت ساری چیزوں میں وہ اہل حدیث کے بھی بالکل برخلاف چلتے تھے۔ جیسے وہ مشہور مسئلہ ہے نا مرد عورت کی نماز کا، کہ نماز کیسے پڑھے، مرد عورت کیسے پڑھے، اس کی حیت۔ اب ہمارا نظریہ سب کا یہ ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اس کے سجدے کی حیت میں، اس کے قیام کی حیت میں، اٹھنے بیٹھنے کی حیت میں۔ اسحاق مدنی صاحب اور اہل حدیث کہتے ہیں نہیں، یہ مردوں کی طرح ہی پڑھے، اسی طرح کشادگی سے پڑھے۔ اسحاق مدنی صاحب یہاں اہل حدیث کی رد کرتے تھے کہ بھئی یہ غلط ہیں، عورت جو ہے وہ سمٹ کر نماز پڑھے گی، اور یہ متفقہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے، یہ اہل حدیث نے خود سے بنایا ہے۔ ایک طرف یہاں تک، اور دوسری طرف ان سے کسی نے پوچھا، کسی عورت نے، کہ اگر کوئی 3 طلاق دے دے تو 1 طلاق واقع ہوگی حضرت یا 3 طلاقیں ہوں گی؟ تو حضرت نے ایک دم دھڑلے سے کہا نہیں جی 3 کیوں ہوں گی، 1 طلاق واقع ہوگی، اور کہا کہ حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے رضی اللہ عنہ، اور حضرت اکرمہ کا یہ قول ہے، اور فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، اور ایک دم کوئی لچک نہیں چھوڑی، اور ایک دم یعنی کہہ دیا جو 3 ہے وہ 1 ہے۔ حالانکہ حضرت عمر کا قول ہے 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، حضرت علی کا قول ہے 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، حضرت عثمان کا قول ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ان کا قول ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ اور پھر بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے 3 طلاقیں دی، حضور کی موجودگی میں، حضور حیات تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ اور یہ جو حضرت ابن عباس اور حضرت اکرمہ کا کہتے ہیں، یہ نسبت بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابو داؤد شریف میں خود حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ فتویٰ موجود ہے کہ وہ ایک صاحب ان کے ہم نشین مجلس وہ آئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہیں بتا دیا کس طرح انہوں نے 3 طلاقیں دے دی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان پر غصہ ہوئے اور کہا تم حماقتیں کرتے ہو، بے وقوفیاں کرتے ہو، اور پھر میرے پاس آتے ہو، مطلب یہ کہ میں تمہارے اس مسئلے کو 3 کو 1 کر دوں؟ تم نے حماقت کی اور تمہاری بیوی تم سے جدا ہو گئی۔ یعنی یہاں ایک طرف اسحاق صاحب اتنی شدت میں کنارے پہ چلے گئے، اور دوسری طرف پھر ایک اور کنارہ انہوں نے پکڑا اور وہاں تک چلے گئے۔ اب حیرت ہوتی ہے نا لوگوں پہ، جو فالورز ہیں ان پہ حیرت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی تقلید کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہم امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے، امام شافعی کی بات نہیں مانتے، امام احمد بن حنبل کی نہیں مانتے، امام مالک کی نہیں مانتے، امام جعفر صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانتے، تو پھر وہ اسحاق مدنی صاحب کی بات کیسے مانتے ہیں؟ وہ انجینئر مرزا کی باتیں کیسے ماننے لگ جاتے ہیں؟ وہ جاوید غامدی کی باتیں کیسے ماننے لگ جاتے ہیں؟ یہ لوگ بھی تو اپنے تفردات کا ذکر کرتے ہیں نا، اپنی چیزیں لا کر اپنا منجن بیچتے ہیں، اپنا ایک نظامی کاروبار چلا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک چیز میں نے اسحاق مدنی صاحب کی پڑھی، سنی، بلکہ ان کی ویڈیو دیکھی تو بہت دکھ ہوا ان سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ حضرت عمر کو خلیفہ دوم سمجھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو حضرت عمر پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کا گھر جلایا وہ بھی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔
اب دیکھیں گے یا ان کا اپنا تفرد ہے کہ دونوں کو ٹھیک کہہ دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. یہ حضرت عمر کے اوپر بہت بڑا الزام ہے تشیع کا، یا مورخین میں ان لوگوں کا جن کے دلوں میں بیماری تھی حضرت عمر کی، ان کا بغض تھا. حالانکہ وہ کہتے ہیں نا حضرت علی ان جیسا شجاع دنیا میں کوئی نہیں پیدا کیا اللہ نے امت محمد میں. ایسا بہادر انسان، نڈر انسان، اس کی بیوی کو حضرت عمر مارے، اس کی بیوی کے اوپر حضرت عمر دروازہ گرائے، اس کی بیوی کو حضرت عمر تھپڑ مارے، اس کی بیوی کو حضرت عمر اس کی بیوی کا گھر جلائے اور علی دیکھتا رہے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. علی تو سب سے بڑا شجاع ہے. تو اس قسم کی باتیں بھی مدنی صاحب کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدنی صاحب کے تفردات تھے، وہ ان کے ساتھ ان کی قبر میں چلے گئے. اب وہ اللہ کے ہاں ماخوذ ہوں گے یا ماجور ہوں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اس لیے ان نظریات کو دیکھ کر میری رائے یہ ہے کہ مدنی صاحب، غامدی صاحب اور مرزا صاحب جیسے لوگوں سے خود کو بچائیں اور سیدھی راہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، علماء سے رابطہ کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.